اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی. کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے. پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے. آتے ہی انہوں نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد. کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اعجلتم امر ربکم، کس بات کی جلدی تھی؟ مجھے آنے دیتے، میں تمہارے لیے ہدایت لے کر آتا، تم اس پر چلتے. تم نے میرے پیچھے سے ایک اور چیز کو اپنا معبود بنا لیا. اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ جلد بازی کی وجہ سے. اعجلتم امر ربکم، تم اپنے رب کے حکم سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. یاد رکھیے جلد بازی قابل مذمت فعل ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عجلہ اور ایک ہوتی ہے سرعہ. سرعہ کہتے ہیں تیزی سے کوئی کام کرنے کو، یعنی اول وقت میں کام کرنا، اور عجلہ ہوتا ہے وقت سے پہلے ہی کر دینا، یعنی کسی چیز کا وقت آنے سے پہلے اس کی طرف چلے جانا، یہ عجلت کہلاتا ہے، یہ قابل مذمت ہے. اور سرعت ایک کام کو اول وقت میں کرنا، اور یہ قابل تعریف ہوتا ہے. یاد رکھیے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان. تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے ہے کہ انسان ٹھنڈے دل سے کام ہو کے آرام سے سکون سے کام کرے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. آپ دیکھیے کہ جب مثلا کلاس ختم ہوتی ہم اتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہمیں گھر جانا ہوتا ہے تو ہم کس قدر جلدی مچا دیتے، دوسروں کو دھکے دینے لگتے، پش کرتے. آپ دیکھیے سب نے ہی جانا ہے نا، سب نے نکلنا ہے، یہاں تو نہیں بیٹھے رہنا. لیکن اگر انسان ذرا سا انتظار کرے کہ پہلے یہ نکل جائے پھر میں نکلتا ہوں، گھڑی دیکھتے رہے ہوتے تھے کتنی دیر لگی، کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، اتنی دیر میں آپ کچھ پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں، مسکراتے رہیں، کسی کو سلام کر دیں، مگر کسی کو تکلیف نہ دیں، ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی اور کو پریشانی نہ ہو. لیکن ہماری جلد بازی بعض اوقات ہمیں مصیبت میں ڈالتی. ٹریفک جو بلاک ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات وہ راستے روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹس کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف سستی نہیں، اول وقت میں کام کرنا. جب وقت ہو جائے اور اس وقت اس کام کو اول وقت میں کر لینا باعث اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اعمال میں کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، غسل تو سبھی کرتے ہیں لیکن خاص طور پر غسل جنابت کا ذکر اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ غسل جنابت ایک خاص عمل کے بعد کیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی دنیا میں تھا، اپنی لذتوں میں تھا، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے عمل کرنے میں جلدی کی. کس طرح کہ غسل کیا، پھر نماز کے لیے گیا، اور سب سے پہلے پہنچا وہاں نا، تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی. جو شخص دوسری گھڑی میں گیا اس نے گویا گائے کی قربانی کی. جو تیسری گھڑی میں گیا اس نے سینگ والے ایک دمبے کی قربانی کی. جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے گویا ایک مرغی قربان کی. جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، رجسٹر بند ہو جاتے ہیں اور نام نہیں لکھے جاتے. تو یہ وقت پہ جانا، یعنی ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، اب آپ بیٹھے ہیں سستی کر رہے ہیں، اچھا ابھی تو بڑا لمبا خطبہ ہوگا، میں ذرا آدھا ٹائم گھر پہ ہی گزار لوں. نہیں، جب کسی کام کا وقت ہو جائے تو اس میں ٹال مٹول نہ کریں. یہ سستی اچھی نہیں ہوتی، یہ ناپسندیدہ ہے. لیکن ابھی وقت ہوا ہی نہیں اور آپ اس سے پہلے کرنے لگ گئے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. مثلا چھوٹی سی مثال، بڑی عید کے دن قربانی کب کرنی چاہیے؟ جب نماز پڑھ لی جائے. تو بعض خواتین ماشاءاللہ بہت ایفیشینٹ ہوتی ہیں، عمر جو ہی نکلے نماز کو پیچھے سے قربانی کروا دی. یہ میک شور کیا ہی نہیں کہ نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ ہے عجلت. اب وہ قربانی ہی نہیں، وہ تو خالی صدقہ ہے آپ کا. تو اس کو عجلت کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا اور آپ پہلے سے ہی وہ کام کر کے بیٹھ گئے. جیسے روزہ سارا دن رکھا اور ابھی افطار ہوا نہیں تو آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے ہو گیا، چلو کھاؤ.
یہ اجلت ہے، سارے دن کے روزے کا ثواب گیا. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح کہیں جا رہے ہیں، کچھ معاملہ کریں، جلدی نہ مچائیں، کیونکہ جلدی مچانے سے دوسرے گھبرا جاتے ہیں اور بعض اوقات کام صحیح ہونے کے بجائے غلط ہو جاتا ہے. اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے اسے کھینچا. ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، میں ان کو کتنا سمجھاتا، کیسے سمجھاتا، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے. یعنی یہ بھی میرے خلاف تھے، آپ نے بھی آگے مجھ پہ چڑھائی شروع کر دی، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر، میں ان کے ساتھ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اسی وقت ٹھنڈے ہوئے. قال رب اغفر لی ولأخی، اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جواب میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. غلطی تو ہو ہی جائے گی لیکن توبہ سے معافی بھی مل جائے گی انشاءاللہ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں. جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں. انت ولینا فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی سامنے آنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے، اپنا مدعا بیان کیا اور بخشش کی درخواست کی. بعض اوقات ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا ہمارے ساتھیوں سے یہ کچھ، اس وقت ہم بس پہ چپ ہو جاتے ہیں، کبھی موڈ آف کر لیتے، کبھی دعا نہیں مانگتے، بہت دعائیں کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، آپ دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہ التجائیں کر رہے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے، آپ ہمیں بھی معاف کر دیں. یہ کچھ نادانوں نے ایسی غلطی کی جس کی وجہ سے آپ ہم سب کو نہ پکڑیں. کیسا خیر خواہ ہوتا ہے پیغمبر اپنی قوم کا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے. وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کی بھی. إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور تزکیے کی روش اختیار کریں، مال کا بھی تزکیہ کریں، اپنے نفسوں کا بھی کریں. بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں. یہاں پر بنی اسرائیل کے تذکرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بتائے گی امی بتائے گی، کیونکہ بنی اسرائیل امیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی میں رسول بھیجا اور اس کا یہاں لقب امی ہی بتایا گیا کہ تم ان کو کمتر سمجھتے تھے، دیکھو اللہ نے ان کو کیسی شان عطا کی. تو یہ رحمت اس کو ملے گی جو نبی امی کو مانے گا، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. کیسی کیسی آپ کی صفات بیان کی تاکہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں. لہٰذا جو لوگ ان پر ایمان لائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اور ان کی حمایت اور مدد کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف یقیناً اللہ کا رسول ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے، آپ دیکھیے باقی پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، اس رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ کس طرح منظم کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ ایک اچھے لیڈر کی یہی خوبی ہوتی کہ وہ اپنی قوم کو، اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو منظم کرتا ہے۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی اللہ کی بات کو جو بدل دیں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بات بدل کے خود پہ ہی ظلم کیا۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کے قول کو تبدیل کیا جو کہ آسان تھا کرنے میں، تو اس کو چھوڑ دیا، لہذا نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں پھر بعد میں مشقت کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بتانے والے کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا ریاکشن کیا ہوگا، وہ مانیں گے کہ نہیں، اور اگر یہ ہو کہ یہ نہیں مانیں گے تو وہ بتانا ہی چھوڑ دے۔ ماننے یا نہ ماننے کی بات اس پہ چھوڑیں، آپ اپنا کام کریں، اپنا فرض پورا کر لیں۔ اور جب انسان اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی معذرت لکھی جاتی ہے کہ اس شخص نے اپنا فریضہ پورا کر دیا، اب باقی ذمہ داری لوگوں کی ہے جنہوں نے نہیں مانا، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانی پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات دلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے اس کام کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا۔ کس سے روکا گیا تھا؟ کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، تو کیا سزا ملی ان کو؟ تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا
کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. یعنی اللہ کی نافرمانیاں کیے چلے جاتے ہیں اور وہ فالس امید رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ تو معاف کرنے والا، وہ کر ہی دے گا. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیامگاہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے، متقین کے لیے. افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اسے مضبوط پکڑتے ہیں، اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبری ہے کہ جو کتاب کو مضبوط پکڑے مرتے دم تک اس کو نہ چھوڑے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، یعنی نماز قائم کرے، نماز کو اہمیت دے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا اجر محفوظ ہو جائے گا. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے ہی بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ یعنی یہ ہماری غلطی نہیں، بڑوں کی ہے. یہاں جس بات کو یاد کرانے کے لیے کہا گیا ہے وہ وعدہ الست ہے. اس کے بارے میں ابی ابن کعب نے جو کچھ کہا وہ ان آیات کو بہت اچھی طرح واضح کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا، یعنی آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، پھر سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ابلیس نے انکار کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آنے والی ہے ان سب کو پیدا کیا، یعنی ان کی روحوں کو، ان کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں، یعنی ایک ایک دور کے لوگ. انہیں انسانی صورت اور گویائی عطا کی، یعنی بولنے کی قوت دی. پھر ان سے وعدہ لیا اور انہیں اپنے آپ پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، یعنی کہ ہمارا رب کون ہے. خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یہ عہد و میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا. اس پر سب انسانوں نے، اول سے آخر سب انسانوں نے کہا ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ معبود ہے. تو یہ ہے وہ وعدہ الست جو ہم سب کر چکے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں اور کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ہمیں تو یاد نہیں، تو اس کے لیے کیا فرمائے کہ پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں یاد کراتے رہیں گے. اور ہر دور میں پیغمبر آتے رہے، اور اب یہ کتاب موجود ہے ہمارے پاس جو ہمیں یاد کرا رہی ہے.
اور اس سے انسان پر ایک حجت تمام ہو گئی. یاد رکھیے کہ یہ جو اللہ نے ہمارے اندر چیز رکھ دی اپنی پہچان کرا کے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو مانتے نہیں، جب ان پہ کچھ سخت وقت آتا ہے تو اچانک ان کے منہ سے اللہ ہی کا نام نکلتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کی گہرائیاں اپنے رب کو پہچانتی. چاہے اس پہ جو انہوں نے پردے ڈال رکھے ہیں اور فطرت مسخ ہو گئی ہے اور اب وہ دنیا میں مگن ہو کر اس کو بھول گئے ہیں، تو یہ اور بات ہے. یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، یعنی اپنی غلطیوں کا الزام ان کو نہ دینے لگو، اور ہم بعد میں پیدا ہوئے تھے تو آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط لوگوں نے کیا، مبتلون نے کیا. دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. ایک عالم کی بات ہو رہی ہے، نام نہیں لیا گیا، لہذا ہر وہ شخص جو علم حاصل کرتا ہے اور علم حاصل کر کے کسی مقام اور درجے پر پہنچتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لے. مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، یعنی علم تو بہت حاصل کیا لیکن عمل کچھ نہیں تھا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور شیطان تو پڑا ہی رہتا ہے. عام لوگوں کے پیچھے شاید ایک شیطان ہو، لیکن عالموں کے پیچھے، دیندار لوگوں کے پیچھے تو اس کی فوجیں لگ جاتی ہیں. اور پیچھے ایسا لگا شیطان یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا. اس نے میک شور کیا کہ یہ شخص واپس پلٹ جائے، دین کا راستہ چھوڑ دے. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بلندی عطا کرتے، یعنی وہ قرآن کے ساتھ بھی بہت ایکسل کر سکتا تھا جو اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی تھی. مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک گیا، یعنی دنیاوی فائدوں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا. یعنی دل کیا چاہتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم پڑھا بھی لیتے ہیں لیکن پھر کرتے وہ ہیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کتے سے تشبیہ دیتا ہے کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور تم اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی وہ ہر حال میں لالچ ہی رکھتا ہے. آپ اس کی طرف کو پتھر پھینکیں تب بھی وہ ایک دفعہ دیکھے گا کوئی ہڈی تو نہیں. لالچ کی انتہا ہے، یعنی کتا جو ہے وہ لالچ کا سمبل ہے، گریڈینس کا. تو جو شخص دین پڑھتا ہو اور اس کے ساتھ دنیا کی شدید محبت میں مبتلا ہو تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس ویکنس کو دیکھتے ہوئے، پیچھے پڑا تھا نا شیطان سونگتا ہے انسان، کیا کمزوری ہے اس کے اندر، اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے تو وہ راستے اس کو دکھاتا ہے اور ان چیزوں کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے جس سے وہ چند ٹکے کما سکے. اور پھر جب انسان اس میں پڑتا ہے تو پھر آہستہ 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 سب کچھ بھول جاتا ہے، دین کو کمپرومائز کرنے لگتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیتا ہے. فرمایا یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. کتنا مہربان ہے رب، وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان شیطان کی اغوا سے نکل آئے، وہ ہمیں اس کے پنجے سے چھڑانا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے کسی انسان کا آیات کا علم ہونے کے باوجود، قرآن کا علم ہونے کے باوجود ان سے روگردانی کرنا، ان پر عمل نہ کرنا، یہ شیطنت ہے اس کے اندر. اور پھر اس شیطنت کی وجہ سے شیطان انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے. علم کے باوجود جب انسان بھٹکتا ہے تو یہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے. اور کون بھٹکتا ہے؟ جو شیطان کے وسوسے کی پیروی بھی کرتا ہے، جو اس کو جھٹک دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ نہیں. تو جب انسان شیطان کے ذرا بھی پیچھے لگتا ہے تو وہ اس کو ہانکنے لگتا ہے اور آگے لے جاتا ہے اور اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے اس کو. پھر وہ اسی کی زبان بولتا ہے، اسی کی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے دل کو قابو کر چکا ہے. اور پھر اسے ہمیشہ گمراہی کی کھائیوں میں گراتا ہے، ہر گمراہی کے راستے پہ لے جاتا ہے. اور یہاں یہ جو کہا گیا نا فَأَتْبَعَهُ، کہ وہ اس کا پیروکار بن جاتا ہے. لہذا انسان پھر اسی گروہ میں جا شامل ہوتا ہے جو گمراہوں کا ہوتا ہے اور خوب گمراہی میں جڑ پکڑ چکے ہوتے ہیں. پھر ایسا شخص ہدایت سے بہت دور نکل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اور جماعت سے مراد یہاں پر خاص کوئی سیاسی یا کوئی دینی جماعت نہیں، کہیں پر بھی جب لوگ اکٹھے ہو کر
دین کا کام کرتے ہیں تو وہ خود بخود ایک جماعت بن جاتے ہیں. جس کو ہم آج کلاس کہتے ہیں، پہلے اس کو کیا کہتے تھے؟ جماعت اول دوم سوم. جماعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ کچھ بچے سال بھر کے لیے روزانہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچ میٹس ہوتے ہیں کسی خاص جگہ پر اکٹھے پڑے ہوتے ہیں کسی خاص ادارے میں، وہ زندگی بھر اپنے آپ کو اس سے منسوب کرتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ جی آپ سب کو پتا ہے جس چیز کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کی طرف، اپنے اداروں کی طرف، کیونکہ اس کے ساتھ ان کی ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے. اکٹھے رہ کر جب انسان کام کرتا ہے تو ایک سوچ بنتی ہے، ایک اجتماعیت آتی ہے. اور پھر جب انسان اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ رہتا ہے ون وے اور دی ادر، تو پھر انسان خیر کے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے. یا جس مقصد کے لیے وہ خاص ادارہ یا وہ جماعت یا وہ کلاس یا وہ ٹیم ہوتی ہے، اس مقصد کے ساتھ اس کی ایک وفاداری ہو جاتی. لیکن جب انسان اس سے نکلتا ہے، بھول جاتا ہے ان سب کو، اور خاص طور پر اگر دین کے کام کرنے والوں سے انسان الگ ہو جاتا ہے اور اپنی مجلس اور سوشل سرکل اور اپنی ساری دلچسپیاں اور لوگوں میں رکھتا ہے، تو پھر شیطان پیچھے لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے الگ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے اور بہت دور لے جاتا ہے. یعنی اس کے تو پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو نکال لے جاتا ہے کہ پلٹ کے نہ ہو. وہ کوئی نہ کوئی وسوسے ڈال کے غلط فہمیاں ڈالتا ہے. یہ سارے دین کی باتیں کرنے والے ایسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ چل کے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو اور دنیا یہی تھوڑی ہے، یہی تھوڑی بیٹھے رہو گے. لیکن انسان کو رہنا تو دنیا میں ہی، جانا ہے دنیا میں، لیکن پلٹ کر اپنے مرکز کی طرف تو آتا رہے جہاں سے اس کو مزید خیر کی غذا ملتی رہے اور وہ خیر کے کاموں میں آپس میں تعاون کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو. جیسے پیچھے کہا نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کے خیر کے کام کرو. بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو ہی کھا جاتا ہے. اور بھیڑیا کون ہے یہاں؟ شیطان. بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، یعنی وہ خود ہی اپنے لیے ظالم ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے. یعنی ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے ان کو پیدا کیا یا اس کا ارادہ تھا کہ یہ جہنم میں جائیں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ کیوں جہنم میں جائیں گے آگے وجہ بتا دی گئی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں. کیونکہ دل تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، وہ کیوں سوچیں گے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، بصیرت نہیں. ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، حق بات نہیں سنتے. خیر کی مجلس میں، دین کی مجلس میں جانے کو ان کا دل نہیں چاہتا، اور جائیں بھی تو لگے بندھے، کچھ حاصل نہیں کرتے. ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں جو اللہ کی بات نہ سن سکیں، اللہ کی نشانیاں نہ دیکھ سکیں، جو اللہ کے بارے میں نہ سوچیں، اس سے محبت نہ کریں. تو ایسے لوگ پھر کیا ہیں؟ جانوروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. کیونکہ جانور بھی اپنا فائدہ اور نقصان پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے. لیکن غافل لوگ اپنے مالک کو بھولے رہتے ہیں. وہ جانوروں کی طرح اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا رکھتے ہیں، کھانا پینا، سیر تفریح. اب دیکھیے کہ ایک عام شخص جو گھر میں ہوتا ہے یا جس کے پاس اور کوئی کام نہیں، اس کا دن کیسے گزرتا ہے. اور خاص طور پر جب اللہ نے ساری سہولتیں دے رکھی ہوں، ہر کام کے لیے ایک الگ نوکر، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ فارغ ہوں گے نا. جب فارغ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ بور ہوں گے. جب بور ہوں گے تو پھر آپ کدھر نکل جائیں گے؟ کبھی کسی فرینڈ کے پاس، کبھی کسی کے پاس دن گزارنے جا رہے ہیں، کبھی کہیں لنچ ہو رہا ہے، کہیں پارٹی ہو رہی ہے، کہیں دعوت ہو رہی ہے، کبھی بازار گھومنے نکل جائیں، کیونکہ آپ نے دل تو لگانا ہے نا کسی چیز میں. تو جب انسان کے پاس کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی فراغت کے اوقات کو ایسے ہی بے سوچے سمجھے گزارتا ہے. پھر وہ صرف ان چیزوں میں دلچسپیاں رکھتا ہے جو جانوروں کی دلچسپیاں ہوتی.
جانوروں کی دلچسپیاں سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہیں؟ ہر وقت کھانے کو دیکھتے سونگتے رہتے ہیں. کسی بھی جانور کو دیکھیں، اگر آپ اس سے ذرا بھی پیار کریں گے، بات کریں گے، تو اس کا دھیان کس پہ ہوگا؟ اگر آپ کے ہاتھ میں کھانا ہے یا کچھ، تو وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، وہ کھانے کو دیکھے گا. اس کی توجہ بس کھانے پینے پہ ہے. اب کیا ہے، اگر فراغت ہے تو بس ایک کے بعد ایک کھانا ٹیسٹ کرو، اس ریسٹورینٹ میں جاؤ، اس میں جاؤ. میں نہیں کہتی کہ یہ جانا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے سارے کام. ہاں، آپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کی نعمتیں حرام نہیں کی. آپ ان چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، مگر ایک لمٹ کے اندر. یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے صرف عیش و عشرت کی زندگی انسان بسر کرتا رہے، اور پھر جب کوئی مقصد نہیں ہوتا، زندگی میں فراغت ہوتی، پھر اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس سے کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں، بور ہو گئے. تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا کے مزہ آتا ہے، اس کے بعد پھر مزہ ختم، پھر گھر آ کے وہی اداسی، وہی ڈپریشن. آخر کتنے دن ہم ایسی زندگی بسر کریں گے؟ کیوں نہیں ہم اپنی اس مصیبت سے باہر نکلتے؟ اور پھر آپ دیکھیے جانوروں میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانے کے بعد سیکس. دوسری دلچسپیاں ایسی دوستیاں، ناجائز تعلقات، یہ خرابیاں. لیکن جانور یہ کھانے پینے اور سیکس کے ساتھ ساتھ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں. وہ بلاتا ہے، وہ اس کو کچھ کہتا ہے، تو وہ جس کام کے لیے اس کو رکھا ہوتا ہے، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے بھینس ہے، جب ان کا دودھ دوتے ہیں یا گھوڑے پہ سواری کرتے ہیں، یا کتا ہے رکھوالی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اپنے مالک کا حق دیتا ہے وہ. لیکن ایسا انسان جو مالک کا کوئی حق نہیں پہچانتا، صرف جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے سخت ناراض ہے. ہم سب کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں کوئی اعلیٰ مقصد ہی نہیں. جو کچھ بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے کسی کی خدمت کریں، کسی کی مدد کریں، کسی کے کام آئیں، کسی کا کچھ بنائیں، یعنی دوسروں کے لیے جئیں، اپنے دین کا کام کریں، لوگوں کی جہالت دور کریں، لوگوں کو آخرت کی فکر دلائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، سب کچھ بھولے ہوئے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے. جب ہم بنو نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو ہر ایک کو اٹیک کر دیتا ہے. تو لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ اس باغ میں تشریف لائے. آپ نے اس اونٹ کو بلایا، وہ اپنی گردن جھکا کے آ گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، سامنے آ کر بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام لاؤ. تو آپ نے وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ کے مالک کے حوالے کر دیا اس کو. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. سب جانتے ہیں. اور انسان سرکش وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اور مومن کو اونٹ سے مثال بھی دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، اسے جہاں لے جایا جاتا ہے چل پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ہٹ درمی نہیں ہوتی، کوئی اس کو خیر کی طرف بلاتا ہے آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، آؤ تم بھی سنو، وہ کہتے ہیں اچھا کس وقت ہوتا ہے؟ اچھا میں ہوتی تو مصروف ہوں لیکن میں کچھ وقت ضرور نکالوں گی، میں چلتی ہوں. کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہی رہتے ہیں، ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مگر ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی، وہ خیر کی بات سننا نہیں چاہتے. اور آپ کو پتا ہے قیامت کے دن انسان اس پر ریگریٹ کرے گا، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم کچھ تو سمجھتے. کیونکہ یہ بھی تو زندگی میں ایک کام ہے نا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو سمجھنا. ما کننا فی اصحاب السعیر، یہ سمجھتے تو آج ہم یہاں نہ پڑے ہوتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان باتوں کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو، ان کے ساتھ اس سے دعا کرو، اس سے دعائیں زیادہ قبول ہوتی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان یا رحیم یا کریم. یعنی اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے. اور یہ اچھے اچھے نام کون سے اللہ کے نام ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خود قرآن میں بتا دیے ہیں. اللہ کی بہت سی صفات اور نام موجود ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام وہ بتائے ہیں. اس لیے ہمیں صرف ان ناموں کو ہی پڑھنا چاہیے
جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال تھے، مثلا یحیی و یمیت، اس کو نام بنا دیا. اور وہ جو 99 نیمز بنے ہوئے نا کارڈ یا قرآن کے آگے پیچھے لکھے تھے، اس میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن اور سنت میں نہیں ملتے. لوگوں نے خود سے وہ قیاس کر کے بنا لیے. اس لیے ہم نے بہت ریسرچ اور کوشش کے بعد یہ کارڈ چھاپے ہیں جن میں پورے اوتھینٹک نیم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. ان ناموں کو یاد کر لیجئے اور جب آپ پڑھیں تو اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کریں اور ان کا مطلب بھی سمجھیں. اور اس کارڈ میں الحمدللہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں مطلب لکھا ہوا ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے نام رکھنے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی خود ساختہ نام اللہ کے بنا دیتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. اللہ اکبر. جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ دن تو جینے دیتا ہے، انجوائے کرنے دیتا ہے، لیکن بالآخر پھر پکڑ بھی لیتا ہے.